خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. کہتے ہیں غیبت اور عیب جوئی کرنے اور سننے میں بھی ایک مزہ ہے. یہ ایک ایسی فتنہ انگیز عادت ہے جو کچھ لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. وہ گھر سے سبزی والا تھیلا لے کر نکلتے ہیں اور راستے میں 2-4 گھروں میں برائی و غیبت کر کے جھگڑے فساد کا بیج بو آتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے. گھر گھر جانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. فون پر ہی گھنٹوں برائیاں، عیب جوئیاں اور بدگوئیاں کر کر کے اپنا پیٹ ہلکا کر لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ برائی یا غیبت کرنے والے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بدگوئی اور عیب جوئی ایک ایسا شیطانی فعل ہے جس کی تباہ کاریاں بہت ہی سنگین اور دل خراش ہوتی ہیں. غیبت کرنے والا نہ تو خود سکون اور اطمینان میں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو چین سے رہنے دیتا ہے. اسی لیے بے چینی اور بے سکونی، انتشار اور فساد پھیلانا اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. اپنی اس مکروہ حرکت کے سبب کئی بار اسے ذلیل اور رسوا بھی ہونا پڑتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شرمندگی اور ندامت اٹھاتے اٹھاتے عادی بدگو اور عیب جو بن جاتا ہے. وہ اپنے کام کا اتنا ماہر ہوتا ہے کہ ہمدردی کی آڑ میں ہی برائی اور غیبت کی آگ لگا دیتا ہے. اور جب شعلے اٹھتے ہیں تو آگ بجھانے والوں میں وہ خود بھی شامل ہوتا ہے. یعنی ہر طرف لڑائیاں اور تفرقے ڈال کر ہمدرد و غمگسار کا معصومانہ کردار بھی خود ہی نبھاتا ہے. یہ تھی غیبتی، بدگو اور عیب جو کی ہلکی سی جھلک. ظاہر ہے ہمارے ہاں غیبت کرنا ایک عام سا فعل ہے، مگر آئیے دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا غیبت اور عیب جو کو کس نظر سے دیکھتا ہے. پاک الہامی کلام میں لکھا ہے، کج راہ آدمی فتنہ انگیز ہے اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے. اور پھر لکھا ہے، جو کوئی لتڑا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، اس لیے تم منہ پھٹ سے کچھ واسطہ نہ رکھ. خدا کے زندہ کلام میں ایک اور مقام پر لکھا ہے، تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے. تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے. خداوند خدا غیبت اور عیب جوئی کرنے والوں کو اس قدر ناپسند کرتا ہے کہ جو در پردہ اپنے ہمسائے کی غیبت کرے میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا. جب ہم پیٹھ پیچھے کسی کی برائی، غیبت، عیب جوئی یا بدگوئی کرتے ہیں تو ہم نفاق اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک معمول کا کام ہے، یعنی وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ غیبت و نفاق ڈالنا خدا کے نزدیک کراہیت ہے، جو ان سنگین گناہوں میں شامل ہے جس سے خداوند خدا کو نفرت ہے. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ غیبت و نفاق پھیلانے سے کتنے ہی خاندان اور رشتے محبت، بھائی چارے، امن و صلح کا دامن چھوڑ کر نفرت و حقارت کی آگ میں جل کر خاک ہو جاتے ہیں؟
ऐसा हरगिज नहीं कि गीबत और ऐब जोई के अंजाम से वाकिफ नहीं होते, बल्कि हम तो गीबत करते ही इसलिए हैं कि निफाक पैदा हो और आग भड़के। अफसोस की बात यह है कि खुदा के लोगों में भी गीबत और ऐब जोई की बीमारी आम है। हालांकि वो खूब जानते हैं कि ये एक ऐसा गुनाह है जिससे खुदा को नफरत और कराहियत है, मगर फिर भी वो अपनी गीबती तबीयत से कलीसियाओं में नफरतें, जुदाइयां, दुश्मनियां और अदावतें पैदा करते चले जाते हैं। इसी वजह से बहुत सी कलीसियाएं टूट फूट का शिकार होकर इधर उधर बिखर जाती हैं। गीबत और निफाक इब्लीस और शैतान का एक बहुत ही कारआमद हथियार है, जिसे वो बड़ी होशियारी, मक्कारी और चालाकी से इस्तेमाल करता है। चलिए आइए देखते हैं कि बनिनो इंसान में गीबत, ऐबजोई और निफाक के गुनाह का बीज शैतान ने कहां और कैसे बोया। बाग अदन यानी जन्नत का अमन और सुलह और मोहब्बत और पाकीज़गी से भरपूर माहौल, जहां गुनाह नाम की कोई चीज ही नहीं थी, खुदा ने आदम को अपना दम फूंक कर अपनी शबीह पर बनाया और उसे बाग अदन में रखा कि बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदावंद खुदा ने आदम की पसलियों में से एक को निकालकर उसके लिए एक मददगार यानी हव्वा को बनाया। बाग अदन में वो दोनों नंगे रहते थे और एक दूसरे से शर्माते न थे, क्योंकि वो खुदा की शबीह पर थे, लिहाजा गुनाह से बिल्कुल पाक थे। आप तो जानते ही हैं कि शैतान पाकीज़गी और अमन का दुश्मन है। वो भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि बाग अदन में हर तरफ मोहब्बत और शादमानी और अमन और शांति हो। लिहाजा उसने सांप का रूप धारा। और सांप कुल दश्ती जानवरों से, जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया, चालाक था, और उसने औरत से यानी हवा से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम न खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानित नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदाबंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदाबंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। आपने देखा कि शैतान ने किस तरह बाग अदन के पाक और मुकद्दस माहौल को गीबत और निफाक डालकर अपनी तरह गुनाह आलूदा बना दिया। शैतान आज भी अपने इस शैतानी काम में मसरूफ है और चाहता है कि हम इंसान गीबत और ऐबजोई के गुनाह में गिरकर खुदा से दूर होते रहें। तो अब सवाल ये है कि कैसे हम शैतान के हरबों को नाकाम बनाएं। ये वो मुश्किल तरीन काम है जो हम खुद से कर ही नहीं सकते, क्योंकि शैतान हमारे अंदर किसी भी तरह का रूप धार कर हमें गुमराह और बरगश्ता कर सकता है। खुदावंद खुदा हमारी इस कमजोरी से खूब वाकिफ था कि हम इब्लीस के जहरीले तीरों से बच नहीं सकते, क्योंकि ये एक रूहानी जंग है, और रूहानी जंग जीतने के लिए हमें अपना जिस्मानी लिबास उतारकर रूहानी लिबास पहनना है, ताकि रूह में सच्चाई की कमर कसकर शरीर का मुकाबला करें। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर
اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر یعنی شیطان کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ خداوند خدا کا یہ فرمان ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہم غیبت و عیب جوئی بلکہ کسی بھی قسم کے شیطانی گناہ سے اس وقت تک چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک سچائی، راست بازی، صلح کی خوشخبری، ایمان کی سپر، نجات کا خود اور روح کی تلوار سے لیس نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خداوند خدا سے روح میں دعا اور منت بھی کرتے رہیں۔ اب شاید آپ سوال کریں کہ ہاں، میں روح کے ان تمام ہتھیاروں سے لیس ہونا چاہتا ہوں، مگر شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ سب ہتھیار کہاں سے اور کیسے حاصل کروں؟ تو بہن اور بھائیو، خدا نے یہ کام بھی اپنی محبت اور عدل و انصاف سے مجبور ہو کر ہمارے لیے خود ہی کر دیا ہے۔ خدا آپ اپنے بیٹے یسوع مسیح میں مجسم ہو کر دنیا میں آیا کہ شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکیں۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر ہمارے گناہوں کے عوض قربان ہوئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو یہ شیطان کی بدترین شکست تھی۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ مسیح خداوند صلیب پر اپنی جان کا کفارہ دیں اور کل دنیا کے انسانوں کے لیے نجات کا سبب بنے، مگر یہ سب خدا کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ لہذا لازم ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور مسیح کے نام میں بپتسمہ لیں، تو یقیناً وہ ہمیں معاف کر کے خدا کا پاک روح یعنی مددگار انعام میں دے گا، جس سے ہم دنیا میں تاریکی کے فرزندوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ آؤ شکر ادا کریں کہ ہمارا خداوند ہمیں ابلیس کے زہریلے تیروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مگر خداوند سچا ہے، وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر یعنی ابلیس سے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور مقام پر پاک زندہ الہامی کلام میں لکھا ہے، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آؤ خداوند خدا کے تابع ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں غیبت و عیب جوئی کے گناہ سے ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے شیطانی گناہ سے محفوظ رکھے، کیونکہ ایسے گناہ بھی ہیں جو خدا کے خلاف گستاخی اور کفر ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ خدا گستاخی اور کفر پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں، خدا گستاخی اور کفر پسند نہیں کرتا، اور خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ سننا مت بھولیے گا۔